السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل بک آف بحریہ اور میں ہوں میاں عامر۔ آج پھر سے ہمارے ساتھ موجود ہیں میاں صاحب۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں ناظرین؟ ملک ریاض صاحب اور نیب کو لے کے، بحریہ ٹاؤن کراچی کو لے کے یا بحریہ ٹاؤن راولپنڈی اسلام آباد کو لے کے بہت ساری نیوزز گردش کر رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر۔ میاں صاحب کو میاں صاحب نے بہت ایک عرصے کے بعد آج ہمیں ٹائم دیا ہے ہمارے چینل کے اوپر۔ میاں صاحب آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں، سب کچھ ویسے تو ناظرین کے سامنے ہے، سوشل میڈیا کے اوپر ہے، آپ بتائیں کہ اس کا رزلٹ کیا نکلے گا، اور یہ جو کیس ایک چل رہا ہے نیب کا ملک ریاض صاحب کے خلاف، اس سے جو ایک برانڈ ملک صاحب نے بنایا ہے پاکستان کے اندر، وہ کراچی ہو، بحریہ ٹاؤن یا بحریہ راولپنڈی ہو یا لاہور ہو، وہ کتنا امپیکٹ پڑے گا اور اس کا رزلٹ ایٹ دی اینڈ کیا نکلنے والا ہے؟ عامر صاحب، ایکچولی جو آپ نے سوال کیا کہ اتنے عرصے میں کہاں غائب تھا یا میں ٹائم نہیں دے پا رہا تھا، میں ساری چیزیں آبزرو کر رہا تھا، آبزرویشن میں ساری چیزیں تھیں، اسیسمنٹ کے لے رہا تھا مارکیٹ سے۔ جی سر۔ اب ایشو یہ ہے کہ جس چیز کا نیب نے نوٹس لیا ہے اور اخبار میں اشتہار دیا ہے نا، جی، اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ این او سی بھی، نیب بھی گورنمنٹ کا ادارہ ہے، اور این او سی دینے والا بحریہ ٹاؤن کراچی کو بھی گورنمنٹ کا ادارہ ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اس کے علاوہ بحریہ ٹاؤن راتوں رات کوئی ملک صاحب کہیں سے اٹھا کے کراچی میں نہیں رکھ دیا تھا۔ جی جی، اس کو بنتے ہوئے بھی اس کو 10 سال 12 سال لگے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اس کی جب زمینیں خالی کروائی جا رہی تھی، لوگوں سے پرچیز کی جا رہی تھی، ان اداروں کے سامنے ہوا جا رہا تھا۔ جی بالکل، یہ سارے اس میں شامل تھے، اسٹیک ہولڈر میں کہوں گا ان کو، ٹھیک ہے، یہ اس کے اسٹیک ہولڈرز تھے اس وقت میں۔ اس وقت میں تو کوئی ایشو نہیں ہوا۔ آج ان کو یہ کس طرح یاد آیا کہ اس کی این او سی کے ان پہ نوٹس نکالا جائے اور لوگوں کو کہا جائے کہ کمپلین لانچ کریں؟ اب کمپلین کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، لوگوں کو بھی اکٹھا کیا جا رہا ہے، مطلب کہ نیب اپنے ساتھ جوڑ رہا ہے نا۔ یہ اس وقت جوڑ تھا جب یہ 2019 یا 18 میں جو یہ فیکٹریز کا ایشو ہوا تھا، اس وقت تو نیب خاموش تھا۔ ہاں، مین تو اس ٹائم پہ جو ہے نا، اس ٹائم پہ تو ان لوگ، یہ جتنے بھی لوگ ہمارے بحریہ ٹاؤن کے فیکٹریز ہیں بیچارے آؤٹ آف باؤنڈری ہو گئے تھے، تب تو ان کو کوئی پوچھنے والا کوئی ادارہ ان کو لفٹ نہیں کرا رہا تھا، کہیں پہ کوئی ان کو عزت نہیں مل رہی تھی، نہیں مل رہی تھی ایسی، ٹھیک ہے نا۔ آج ان کو کیوں یاد آیا؟ اس کا ایک ریزن ہے۔ اچھا، ریزن بتائیں سر۔ ٹھیک ہے، تو پہلے تو اس کا کچھ ہوگا نہیں نوٹس کا، یہ چوہا بلی کا کھیل ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے زیادہ کی کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کی نظر میں بالکل صحیح ہے یہ جو نیب اور ملک ریاض صاحب کے بیچ میں چل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، مین ایشو یہ ہے کہ ملک صاحب نے بحریہ ٹاؤن دبئی لانچ کیا۔ بالکل ایسے ہی، سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہاں سے شروع ہوا، بحریہ ٹاؤن دبئی سے۔ اوکے، اور ملک صاحب نے جو دبئی لانچ کیا ہے کہ آج تک انہوں نے ریٹ جو ہے نا بحریہ ٹاؤن کی اوپننگ آفس کی ہے جی، اور مگر جو فردر اس کے جو پروسیس ہوتے ہیں نا وہ انہوں نے اسٹارٹ نہیں کیے، ابھی نہیں کیے، یا شو نہیں کیے، شو نہیں کیے۔ ٹھیک ہے، اس کا ریزن یہ ہے کہ ملک صاحب نے بھی گورنمنٹ کو تھریٹ دیا ہوا ہے۔ اچھا، یہ جو میں آپ کو کہہ رہا تھا نا، جی جی، ان کا دونوں نے ایک دوسرے کو تھریٹ دیا ہوا ہے۔ ملک صاحب کا تھریٹ یہ ہے کہ جو آپ نے میں پیسہ باہر لے جاؤں گا اپنا، ٹھیک ہے، پارٹیز کے پیسے تو آئیں گے یا نہ آئیں، پر ملک صاحب کی بہت بڑی انویسٹمنٹ پاکستان میں ہے۔ اچھا سر، کچھ لوگ جو ہے نا کہتے ہیں کہ ملک ریاض صاحب آلریڈی اپنا سارا ایسیڈ، اپنی ساری انویسٹمنٹ جو بھی ہے وہ آلریڈی باہر لے کے جا چکے ہیں۔ نہیں جی، ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور ملک صاحب بھی چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں کام کروں، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کو جو عزت ملی ہے، شہرت ملی ہے، وہ پاکستان سے ملی ہے، اپنی برانڈ سے ملی ہے، اور یہ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اس اپنے پروجیکٹ سے۔ ٹھیک ہے، بالکل، دبئی والے پروجیکٹ کا ایک انہوں نے تھریٹ دیا کہ آپ مہربانی کر کے مجھ سے بات کریں اور پیکیج دیں اور آسانیاں پیدا کریں، اور گورنمنٹ نے آسانیاں دیں۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا پنڈی میں انہوں نے لیز کا اناؤنس کیا، جی جی، 1 to 6 تک جو ہے نا انہوں نے لیز کا رجسٹری کا پروسیس جو ہے نا وہ شروع کیا۔ ایک طرف وہ ان کو فیسلٹیز بھی دے رہے ہیں، تھریٹ بھی دے رہے ہیں کہ اس طرح بھی ان کی ایک ٹیبل پہ بیٹھیں اور مسئلے کو حل کریں۔ ایشو یہ ہے۔ اور آپ نے بات کی تھی کہ لوگ، اس نیب کا جو میں نوٹس پڑھ رہا تھا اس میں لکھا تھا کہ جو افیکٹیز ہیں ان کو کہا ہے کہ آپ اپنی کمپلین لانچ کریں۔ افیکٹیز کا مسئلہ ملک صاحب نے ریزالو کر لیا ہے نا۔ اچھا، ان کو ود ان باؤنڈری پلاٹس وغیرہ مل گئے ہیں، ابھی کوئی اپلیکیشن نہیں ہے۔ اگر کوئی اپلیکیشن آتی بھی ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ وہ جو آؤٹ تھے وہ ان ہو چکے ہیں۔ صحیح۔ تو سر یہ مطلب کہ ابھی تو دیکھیں یہ جو ایک کیس ابھی چل رہا ہے، اس کا آئی تھنک امپیکٹ اوور آل
मार्केट के ऊपर तो पड़ा है। बहरी टाउन कराची अगर हम बात करें, स्पेशली हम बहरी टाउन कराची में काम करते हैं, क्योंकि हम देख रहे थे कि दिसंबर के मिड से मार्केट बेहतरी की तरफ जा रही थी, रेट्स वगैरह काफ़ी बेहतर हो गए थे। तो ये अचानक मतलब कि जो है ना, ये जो नैब साहब जो है ना वो केस लेके आ गए मलक रियाज साहब के खिलाफ, इससे इम्पैक्ट तो पड़ा है एक मार्केट के ऊपर। ये एक हकीकत है, इम्पैक्ट पड़ा है और पड़ेगा, मगर ये दोनों पार्टी को सोचना चाहिए था जी कि जो हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो मैंने पहले भी एक मिसाल दे चुका हूँ, दोबारा कह देता हूँ। इन्वेस्टर बड़ा सोच समझ के काम करने वाला बंदा होता है। वो फिर अगर थोड़ी सी भी कोई इस तरह की आवाज़ आ जाती है जिसमें डिस्प्यूट का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, तो वो फिर पीछे हट जाता है। तो इनको चाहिए कि दोनों को फ़ौरन अपने मसले को हल करें। मसला सर कैसे हल होगा? नैब कह रहा है कि जी मलक रियाज साहब अपनी जो है ना वो गिरफ्तारी दें, पाकिस्तान के अंदर रहें, ठीक है। और इसके पीछे आपने बताया था कि एक रीज़न है, मतलब ये जो नैब ने केस शुरू किया है, ये पहले मतलब कि हमारे सारे इदारे खामोश थे और ये शुरू से ही होता हुआ आया कि अगर हम कराची की बात करें या ओवरऑल पाकिस्तान की, तो इदारे पहले खामोश होते हैं, एट दी एंड जो है ना वो फिर इदारे जो है ना वो अचानक एक्टिव होते हैं और सारा जो है ना वो मलबा फिर अवाम के ऊपर आ जाता है। देखिए, तकरीबन कोई 8 महीने से 1 साल तक से पहले जब से हमारे आसिम मुनीर साहब आए हैं, तो इन्होंने काफ़ी बिज़नेस कम्युनिटी के साथ मीटिंग्स की हैं। कराची में भी, लाहौर में, इवन पूरे प्रोविंसेस में उनकी मीटिंग्स हुई हैं जी। उनमें उन लोगों की शिकायत थी कि बिज़नेस कम्युनिटी की, कि आपने मार्कअप रेट इतना हाई कर दिया कि जिनका ये बिज़नेस का प्लान भी था, उन्होंने अपना कैंसिल करके प्लान बैंक में पैसे रख दिए हैं। ठीक है। तो आप कोई ऐसा पैकेज दें जिससे ये बैंक से पैसे निकलें और आवाम में आए और मार्केट में पैसे आएँ, फिर वो किसी भी बिज़नेस में इस्तेमाल हों। सही है। तो ये एक प्रोसेस चल रहा था। उसके बाद ये आपने देखा होगा कि तकरीबन 6-8 महीने हुए हैं कि मार्कअप बिल्कुल नीचे की तरफ जा रहा है, जो बिल्कुल ऊपर की तरफ चला गया था, ऐसे ही है। तो वो मार्कअप नीचे आ रहा है। अभी जो मेरी असेसमेंट है कि शायद अभी गवर्नमेंट एक ऑर्डिनेंस भी लाने वाली है या कानून भी पास करने वाली है कि पाकिस्तान से पैसा जो है बाहर नहीं जा सकता। अच्छा। हाँ, एक लिमिटेड अमाउंट में तो जैसे जाते हैं विजिटर वगैरह जाते हैं वो लेके जा सकते हैं जी जी। अदरवाइज बिजनेस के लिए वो पैसा बाहर नहीं जाएगा। और टैक्स वगैरह पे भी काफ़ी छूट आई थी टैक्स की, अच्छा, वो जो पैकेज आ रहा है ना जी, जो गवर्नमेंट दे रही है पैकेज रियल एस्टेट में ना, उसका बहुत बड़ा जो फ़ायदा होगा ना, वो निकलना भी बैरिया से ही है। ओके। क्योंकि आपको याद होगा जब पहले रियल एस्टेट अगर चल रही थी तो सबसे ज़्यादा जो सीमेंट की इंडस्ट्री या जो भी इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री थी, वो जो चल रही थी तो बैरिया टाउन में चल रही थी। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का इधर बहुत अच्छा, बहुत बड़ी सोसाइटी है ना इंटरनेशनल। इसी तरह जो टैक्स ट्रांसफ़र फीस, ये वो जो टैक्सेस वगैरह का था, सबसे ज़्यादा इनकम फिर बैरिया टाउन से होती है। मतलब गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा टैक्स यहीं से वसूल करती है। हाँ, वही कह रहा हूँ, जो पैकेज दे रही है रियल एस्टेट का ना, तो वो तब भी उसका फ़ायदा होगा कि मलक साहब के साथ भी उनके ताल्लुकात अच्छे हों। ताल्लुकात अच्छे हों और अच्छे भी हैं। उसके रीज़न ये है, वो आप पिंडी की लीज क्या है, अंदर की बातें बताएं। पिंडी की लीज क्या है, कराची की एनओसी क्या है। अच्छा सर, लीज से मुझे याद आया कि हमने लीज के ऊपर वीडियो बनाई थी और बहुत सारे लोग जो है ना कह रहे हैं कि यार ये मियाँ आमिर साहब और जो है ना मियाँ साहब वीडियो बना के जो है ना वो गायब हो गए और बहरी टाउन कराची में अभी लीज का प्रोसेस शुरू नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा लोगों को बताएं। 2 बातें मैं करूँगा इसमें जी। लीज का प्रोसेस की जो मलक साहब ने अपनी शराइत दी है इनको, मलक, मैंने आपके बात की कि इनकी बातचीत चल रही है आपस में, तो मलक साहब ने इनको अपनी शराइत दी है कि मेरे जो मामलात हैं लीज के हवाले से जी जी, या कुछ और फैसिलिटीज़ चाहिए मुझे अपने प्रोजेक्ट में जी, तो वो बातचीत चल रही है। उसमें फर्स्ट फेज़ में उन्होंने भी एक दिखाया कि उन्होंने लीज पिंडी को दे दी है। जी जी। और मलक साहब ने भी, मैं आप जो बात कहने वाला हूँ, मलक साहब ने भी बैरिया टाउन दुबई के लिए रेट्स, उसके मैप वगैरह कोई अनाउंसमेंट नहीं की है, वो रोके बैठे हुए हैं। ठीक है, हमारे मामलात ये चल ये बेहतर हो जाते हैं। तो मैं इस चीज़ को, जो हमारे यूट्यूबर दोस्त हमारे बहुत से वीडियो बना रहे थे कि ये किसी के हैंड ओवर होने जा रहा है, अमार के, अभी ये जो केस अभी आया ना, इसको लेके भी बहुत सारे लोग वीडियोस बना रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? ठीक है, तो ये जो केसेस बना रहे हैं, ये पॉसिबिलिटी है, मैं आज कहने वाला हूँ कि दुबई का प्रोजेक्ट मलक साहब किसी को हैंड ओवर कर दें। अच्छा, ये पॉसिबिलिटी है कि दुबई का प्रोजेक्ट किसी को हैंड ओवर कर दें, मगर कराची और पाकिस्तान के जो प्रोजेक्ट वो हैंड ओवर नहीं करेंगे मलक साहब। अच्छा, ये पॉसिबिलिटी है। ये तो आपने एक नई खबर दे दी है। जबकि सारे यूट्यूबर्स के हवाले से बैरिया टाउन वो उन्होंने
کسی اور کے ہینڈ اوور بھی کر دیا ہے, جو نیب کے نوٹس, وارنٹ, اس طرح کی باتیں کی ہیں. تو میں تو یہ سمجھتا تھا کہ مجھے ملک صاحب سے ملنے کے لیے دبئی نہیں جانا ہوگا, مجھے کسی جیل میں جانا ہوگا. جو یہ ویڈیو بنا رہے ہیں اور وہ تھمبنیل ایسے لگا رہے ہیں, انہوں نے تو انٹرپول کو بھی انوالو کر دیا, جبکہ میری انفارمیشن یا میرا تو یہ تجزیہ ہے, غلط ہو سکتا ہے, دیکھیں ملک صاحب جو ہے نا, ان کی طاقت جو ہے نا ریاست کے برابر ہی ہے, اچھا, گورنمنٹ سے اوپر ہی ہے, ان کے تعلقات بہت اچھے ہیں اوپر. اچھا, مگر اونچ نیچ ہو جاتی پاکستان کے ساتھ بھی اچھے ہیں, پر یہ اونچ نیچ ہو جاتی ہے. اچھا, دوسرا میں ملک صاحب کے بارے میں تھا کہ ملک صاحب نے ایک نیوز دی تھی کہ میں ہو سکتا ہے میں نام لے لوں نا, میرے پاس لسٹ میں سب کو ٹویٹ کیا تھا نا کہ بھائی میرے پاس سب کے راز میں اپنے دل میں ایک طوفان لیے بیٹھا ہوں. تو وہ ملک صاحب راز افشا نہیں کریں گے. اچھا, نہیں کریں گے. بہت سارے لوگ زور ڈال رہے ہیں کہ آپ نہیں, وہ نہیں کریں گے. وہ کسی دوستی کے قائل ہیں, دشمنی کے قائل نہیں ہیں. اگر انہوں نے عمران خان کی دوستی میں ان کے خلاف جھوٹی گواہی نہیں دی ہے تو عمران خان کے کہنے پہ وہ لسٹ بھی شائع, کیونکہ ملک صاحب کو جن کو پیسے دیے نا ان سے بھی فائدہ بھی لیا ہے. اوکے, ملک صاحب نے مجھے تو نہیں پیسے دیے, یعنی مجھ سے کوئی ان کو فائدہ مل نہیں پا رہا تھا, تو مجھے کیوں پیسے دیں گے؟ آپ کو تو پیسے دیے ہیں کیا؟ کوئی اشارہ دیا آپ کو کبھی انہوں نے؟ کوئی اس طرح ہمارا اشارہ, وہ جہاں سے پیسے جن کو دیے ان سے پھر انہوں نے کچھ لیا بھی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ لین دین کا معاملہ ہے, اس لیے وہ نہیں, نہ وہ بھی بولا نا کہ پاکستان میں ایسے کام ہو بھی نہیں سکتا ہے ایسے. تو ملک صاحب جو ہے نا, نہ وہ لوگ ان کو بتائیں, لوگوں کو آؤٹ کریں گے کہ ہم نے ملک صاحب کی کیا فیور کی ہے, نہ ملک صاحب بتائیں گے میں نے ان کو پیسے دیے. سر اینڈ پہ ابھی ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں. ابھی یہ بتائیں کہ لوگ کافی زیادہ پینک ہو رہے ہیں نا اس کیس کو لے کے, کہ جن کی انویسٹمنٹ بحریہ ٹاؤن کراچی میں ہے یا اوور آل بحریہ ٹاؤن کے ایک سوسائٹی میں ہے, برانڈ میں ہے, تو ان کے لیے کیا میسیج دیں گے آپ؟ دیکھیے جی, انویسٹر مارکیٹ میں موجود ہے جی, انویسٹر سمجھتا بھی یہ چیزوں کا. ابھی بھی آپ جو بھی مارکیٹ کا ریٹ ہے اس سے 10% نیچے کی ڈیمانڈ رکھیں, آپ دیکھیں تو آپ کو 10 فون آنا شروع ہو جائیں گے لینے کے لیے. صحیح, کیونکہ انویسٹر جو ہوتا ہے نا, کبھی مارکیٹ کے ریٹ پہ نہیں پرچیز کرتا, اس کو چاہیے مارکیٹ سے کم ریٹ پہ پرچیز کرتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو ابھی آپ بھلے فارمولہ اپلائی کر لیں, آپ سارے ڈیلر حضرات, ابھی سے آپ کے پاس اگر کوئی فون نہیں آ رہے, آپ 10% 5% نیچے کی ڈیمانڈ رکھیں, آپ کی کالیں شروع ہو جائیں گی. ایسے ہی ہے, ڈیمانڈ بہت زیادہ اوپر چلے گی, جس میں کریکشن آپ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی آئے تو مارکیٹ بہتر ہو جائے گی. ہاں, مگر یہ جس طرح مارکیٹ نیچے جا رہا ہے اور جس طرح لوگ پیسے نکلوا رہے ہیں, تو لوگ بزنس میں آ رہے ہیں. جو لوگ پہلے بینک میں پیسے رکھ کے گھر سو رہے تھے, اب بزنس کے مشورے لے رہے ہیں. یعنی میں آپ کو بتا دوں کہ مجھے بھی کافی فونس آئے ہیں لوگوں کے کہ بیریا میں انویسٹمنٹ کریں یا کسی اور بزنس میں, کوئی فیکٹری لگائیں یا کچھ زمین لے لیں. تو یہ چیزیں چل رہی ہیں مارکیٹ میں. صحیح, چلیے بہت شکریہ میاں صاحب. ناظرین, یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو, اور میاں صاحب کافی ٹائم کے بعد جو ہے نا آج ہمارے چینل پر آئے ہیں. تو یہ جو کیس ہے میاں صاحب نے آپ کو بتا بھی دیا ہے کہ ایٹ دی اینڈ رزلٹ جو ہے نا وہ دونوں پارٹیاں آپس میں بیٹھ کے ہی نکالیں گی. تو ناظرین, آپ لوگوں نے پینک نہیں ہونا ہے. یہ جتنے بھی کیسز ہیں, یہ جتنی بھی چیزیں ہیں, یہ 2017-18 سے چلتی ہوئی آ رہی ہیں, اور بحریہ ٹاؤن ایک برانڈ ہے, ابھی تک کھڑا ہے الحمدللہ, اور پہلے سے زیادہ یہاں پہ جو ہے نا وہ فیملیز اب آ کے آباد ہو چکی ہیں. آپ لوگوں کی اگر انویسٹمنٹ ہے, یہاں پہ ایسٹ لگا ہوا ہے, تو آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان شروع سے ایسے ہی چلتا ہوا آ رہا ہے, بس میں یہی کہہ سکتا ہوں. باقی آپ لوگ جو ہے نا وہ مجھ سے زیادہ عقل مند ہیں. مجھے اجازت دیں, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.